الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت أو صلبت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں کلمہ طیبہ، کلمہ عظیمہ عطا فرمایا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کلمہ اتنا عظیم ہے اور اتنا وزنی ہے کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان کو اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزنی ہے. حالانکہ یہ پڑھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں، میں ہل جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ کی اس کلمے کی مشکلیں کیا ہیں وہ میں جانتا ہوں، اس کلمے کے پیچھے ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں جانتا ہوں. اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں جس نے بھی یہ کلمہ کہا اس کے اوپر مشکلیں آئی، مصائب آئے. ہر پیغمبر کو اس کلمے کی بدولت، اس توحید کی بدولت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. نوح علیہ السلام 6 ماہ کشتی کے اندر تھپیڑوں میں رہے، لہروں میں رہے. اس کلمے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے مصائب آئے. یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا گیا اسی کلمے کی وجہ سے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے نیچے چیرا گیا اس کلمے کی دعوت کی وجہ سے، اسی کلمے کی وجہ سے. ایسے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے پیغمبر آئے کہ جن کو لوہے کی سلاخوں سے تپایا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا. ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، جن کو قوم نے کنویں میں ڈال دیا اور اوپر اس کنویں کو پتھروں سے بھر دیا. یہ کلمے کی مشکلات ہیں. اس لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ مسلمان ہوں تو کانپ اٹھا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اس کے پیچھے بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور جو بھی یہ کہتا ہے تو اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی پہل وہی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے. کہا کہ انہیں دیکھو کیا ہو گیا ہے.
پسینہ بھی آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، عجیب کیفیت ہے، دیکھو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیفیت وحی کے وقت ہوتی ہے، خدیجہ مبارک ہو تمہارے شوہر کو آج نبی بنا دیا گیا، بلکہ نبیوں کا بھی نبی بنا دیا گیا۔ تو اس وقت ورقہ ابن نوفل نے ایک بات کہی تھی، خدیجہ کاش کہ میں بھی اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ ان کو پتھر ماریں گے تو میں ان کا ساتھ دیتا، لیکن میری عمر وفا نہیں کرے گی، میں تو قبر کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، لیکن میری تمنا ہے کاش میں اس موقع پہ زندہ ہوتا جب ان کو لوگ پتھر ماریں گے تو میں ان کا ساتھ دیتا۔ تو خدیجہ نے بڑی حیرت سے پوچھا، ورقہ ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ان کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں، یہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بڑے ایماندار ہیں، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا خدیجہ جس نے بھی یہ کلمہ کہا لا الہ الا اللہ ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر سامنا کرنا پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری زندگی کیسے کیسے مصائب اٹھائے، فرمایا باقی نبیوں کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ پھر حالانکہ جب تک یہ کلمہ نہیں کہا نبی نے، اس کلمے کی دعوت نہیں دی، تب تک سارے مشرکین اللہ کے رسول کو کہتے تھے امین اور صادق ہیں، دیانتدار ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور سچے اتنے کہ ان کی عدالت میں اللہ کے رسول نے جب خود کو پیش کیا تو سب بیک زبان ہو کر بولے تھے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، یا صباحا خطرے کی آواز لگائی، سب آ گئے، تو وہاں سوال ڈالا 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تم ہی بتاؤ میرے رشتہ داروں مکے والوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے 40 سالوں میں سچا پایا یا جھوٹا یا اس کے برعکس پایا؟ تو سب اس وقت کہنے لگے جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، کہ ہم نے تو آپ کو بار بار آزمایا، کئی موقعوں پہ آزمایا، لیکن جب بھی آزمایا آپ کو سچا پایا، سچ کے سوا آپ کے اندر کچھ نہ پایا۔ لیکن فرمایا اگر سچا اتنا مانتے ہو تو پھر کہو نا لا الہ الا اللہ۔ تو اس وقت بگڑ گئے وہ، اور پھر جو ہے پہلے جو صادق اور امین کہتے تھے اب راستے میں کانٹے بچھانے لگے، اب جو ہے چادر ڈال کر گھسیٹنے لگے، اور کبھی نبی نماز پڑھتے ہیں تو گندگی کا اوجھ ڈال دیتے ہیں اوپر، اور کبھی اسی چہرے پہ تھوکا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، ان کی بچیوں کو طلاق پڑ جاتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے، ورنہ چچا تھا ابو لہب، اپنی بیٹیوں کا رشتہ چچا کے بیٹوں سے کیا تھا، لیکن جب کلمے کی دعوت دی اور کلمے کا اظہار کیا تو ان بچیوں کو بھی طلاق پڑ گئی، بلکہ رشتہ داروں نے، مشرکین مکہ نے، سب نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا، وہ بھی 1-2 دن کے لیے نہیں، مکمل 3 سال کے لیے، اور اس بائیکاٹ کو لکھ کر پرچے میں لکھ کر خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا کہ کوئی آنے والا مہمان ان سے نہیں ملے گا۔ شعب ابی طالب میں بند کر دیا، چاروں طرف پہاڑ تھے شعب ابی طالب کی، اگر آپ نے جگہ دیکھی ہو تو چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں تھوڑی سی کھلی جگہ، وہاں بٹھا دیا گیا 3 سال کے لیے، اور اعلان کر دیا کوئی مہمان ان سے نہیں مل سکتا، کوئی باہر سے آنے والا حاجی عمرہ کرنے والا ان سے نہیں مل سکتا، کوئی تجارت کرنے والا کاروباری نہیں مل سکتا، کوئی رشتہ دار ان کو اناج نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان کو پانی نہیں پہنچا سکتا۔ اتنی سختی کے ساتھ شعب ابی طالب میں وہ دن کاٹے کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ ہم نے شعب ابی طالب کے زمانے میں، حالانکہ مکہ کی کیا دنیا کی مالدار ٹوپ کہوں تو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی ٹاپ مالداروں میں شمار خدیجہ، لیکن ایس کلمہ کہا
پھر یہ حالات آئے. یہی خدیجہ کہتی ہے کہ شعب ابی طالب میں ہم نے وہ پتے کھائے ہیں کہ کوئی جانور نہیں کھا سکتا. اپنے واقعہ مشہور سن رکھا ہوگا سعد بن ابی وقاص کا. رات کو پیشاب کے لیے نکلتے ہیں، کہتے ہیں پیشاب کرنے بیٹھا، کچھ آواز سی آئی. پیشاب کے بعد میں نے غور سے دیکھا وہ کھال کا ٹکڑا تھا، تو میں نے اس کو اٹھا لیا. اس کو میں شعب ابی طالب لے گیا اور وہاں پر میں نے اس کھال کے ٹکڑے کو دھویا اور پھر اس کو ہم نے چولہے میں ڈال دیا. جب وہ راکھ بن گیا اس راکھ کو ہم نے منہ میں پھونک دیا، اوپر پانی پی گئے. اس ناشتے میں نبی کی بیٹیاں شامل ہیں، اس ناشتے میں خدیجہ شامل ہیں. یہ کلمہ کہا تو یہ حالات آئے، لا الہ الا اللہ کہا تو حالات آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی شعب ابی طالب میں اناج بند کر دیا. رشتہ دار کوئی مل نہیں سکتا، پانی کا نظم نہیں، چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، بیچ میں تھوڑی سی کھلی جگہ ہے. یہاں پر چند افراد کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنی بچیوں کے ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو گزارے ہیں اس کو کوئی قلم لکھ نہیں سکتی، اس سے کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی کہ کیا حالات آئے تھے ان 3 سالوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میری بچیاں بھوک سے جب بلک رہی ہیں تو پھر نکلتے، اس ٹھکانے سے نکلتے اور اس کھلے میدان میں پھرتے تو کہیں پتا سوکھا نظر آتا اس کو اپنے دامن میں ڈال دیتے. پورے میدان کا چکر کاٹتے، کوئی سوکھا پتا نظر آتا اس کو اپنے دامن میں سجا لیتے اور چند پتے جب جمع ہو جاتے واپس اپنے ٹھکانے پہ آتے. فرماتے او میری بیٹی زینب آ میں تیرے لیے چیز لایا ہوں، آ میری بیٹی رقیہ میں تیرے لیے چیز لایا ہوں، آ میری بیٹی ام کلثوم میں تیرے لیے چیز آیا ہوں. سننا تو بڑا آسان ہے. ہم اپنی مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آ میری بیٹی، آ میرے بچے میں تیرے لیے چاکلیٹ لایا ہوں، میں تیرے لیے بسکٹ لایا ہوں، میں تیرے لیے ٹرافی لایا ہوں. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تسلی دی بچیوں کو؟ فرماتے آ زینب میں تیرے لیے چیز لایا ہوں. وہ چیز کیا ہوتی تھی؟ وہ سوکھا پتا ایک ایک پکڑاتے کہ وہ محمد کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں جن کو جنت کی حوریں بھی سلام کریں، وہ بیٹیاں درخت کے سوکھے پتے کھا کے اوپر پانی پی لیتی. یہ شعب ابی طالب میں حالات آئے کلمے کی وجہ سے. کلمہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم. جب میں نے سنا کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھا، لرز گیا، کیونکہ دانم مشکلات لا الہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کلمے کی مشکلیں کیا ہیں. تو ہر پیغمبر کو نکالا گیا. جس نے یہ کلمہ پڑھا اس کو گھر چھوڑنا پڑا، جس نے یہ کلمہ کہا اس کے بچے چھوڑنے پڑے، جس نے یہ کلمہ کہا اس کو کاروبار چھوڑنا پڑا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن تک چھوڑنا پڑا. جب ہجرت کر رہے تھے خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا خانہ کعبہ جی تو نہیں کر رہا جانے کا تجھے چھوڑ کے، میری تو تمنا ہی کہ تیرے آس پاس میں سجدے کروں، تیرے پہلو میں عبادتیں کروں، لیکن یہ ظالم قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، یہ جا رہا ہوں تجھے چھوڑ کے. تو چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا. ہر پیغمبر نے تکلیفیں اٹھائی. پھر نبی کے جو یار آئے، جو صحابی آئے، جو اصحاب النبی آئے، انہوں نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی کلمے کی خاطر کہ کوئی دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر و عاجز ہے. کہ کبھی دیکھو تو خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کبھی خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا رہا ہے، کبھی زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کبھی لبینہ کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، کبھی ام شریک کو دھوپ میں کھڑا کیا جا رہا ہے، کبھی سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، کبھی عمار کو ستایا جا رہا ہے، کبھی بلال کو تپتی ہوئی عرب کی